نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ریاض الصالحین باب نمبر 198، فجر کی سنتوں کے بعد دائیں کروٹ پر لینے کا استحباب، اس کی ترغیب کا بیان۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا صلی رکعات الفجر اضطجع على شقه الایمن، رواہ البخاری۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی 2 سنتیں ادا فرما لیتے تو دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر نماز سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں وہ ادا فرما لیتے تو اپنی دائیں کروٹ پر لیٹتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کبھی کبھی اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے، یعنی اپنے دائیں کروٹ تھوڑا سا دیر کے لیے لیٹ جانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس میں بہت سی حکمتیں ہوں گی، چاہے ہماری سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، اور قبلہ رخ ہو کر اگر لیٹ سکے تو زیادہ بہتر ہے۔ وعنہا قالت، یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاة العشاء الى الفجر 11 رکعہ یسلم بین کل رکعتین ویؤتر بواحدہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فراغت اور فجر سے پہلے کے درمیانی وقفے میں 11 رکعت نماز پڑھتے تھے، یعنی تہجد کے اکثر و بیشتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت نوافل ادا فرماتے۔ ہر 2 رکعت کے درمیان سلام پھیرتے، ہر دوسری رکعت کے بعد سلام پھیرتے، پھر آخر میں 1 رکعت کا اضافہ فرما کے اس کو طاق بنا دیتے، یعنی آخر میں پھر وتر ادا فرماتے۔ فَإِذَا سَقَطَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اسْتَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ هَكَذَا حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ، رواہ مسلم۔ پھر جب مؤذن فجر کی نماز کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا اور فجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہو جاتی، یعنی فجر کا وقت ہو جاتا، اور مؤذن نماز فجر کی اطلاع دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہوتا، آپ کے پاس آتا، تو آپ کھڑے ہو کر 2 رکعت مختصر سی ادا فرماتے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سنت ادا فرمایا کرتے فجر سے پہلے۔ اور یہ ہم نے پیچھے حدیث میں پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے سفر میں ہوتے، چاہے اپنے مقام پر ہوتے، تب بھی ان سنتوں کو ادا فرماتے، اور فرمایا کہ فجر سے پہلے کی فجر نماز، فرض سے پہلے کی جو 2 سنتیں ہیں، فرمایا یہ مجھے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ یہ قیمتی لگتی ہیں، مجھے اس سے زیادہ یہ بہتر ہے جو کچھ دنیا میں ہے، ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ سنتیں ادا کرنی چاہیے فجر کی۔ اور اس باب میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں کروٹ لیٹ کر تھوڑا دیر آرام فرماتے۔ آپ کھڑے ہو کر 2 رکعت مختصر سی ادا فرماتے، پھر آپ اپنی دائنی کروٹ پر اس طرح لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقامت نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوتا، یعنی مؤذن آ کر بتاتا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر لیٹا کرتے تھے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں مساجد میں کئی لوگ اس سنت پر بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ سنتیں گھر میں پڑھتے ہیں، تھوڑی دیر لیٹ جاتے ہیں، اس سنت پر عمل کرتے ہیں۔ تو سنت عمل، جس بھی سنت پر عمل کیا جائے اس میں بہت خیر ہے، بڑا اجر و ثواب ہے۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دور آئے گا میری سنت پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ پر آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہے، لیکن کچھ لوگ میری سنتوں کو تھامیں گے اس دور میں۔ تو ایسے دور میں جب سنتوں پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے، بدعات ہر طرف عام ہوں، اس دور میں جو عمل کرے گا اللہ اسے ایک سنت پر عمل کرنے کا اجر و ثواب 100 شہیدوں کے برابر عطا فرمائے گا۔ سنت پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا صلى احدكم رکعات الفجر فلیستجب علی یمینہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی فجر کی 2 سنتیں پڑھے تو اس کو چاہیے کہ اپنی دائیں جانب پر لیٹ جائے، فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد لیٹ جائے۔ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، جیسے بات کر رہا ہوں خاص کر جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں وہ کیونکہ شب دار لوگ ہوتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، تو رات جاگنے کی وجہ سے اگر وہ فجر سنت پڑھ کر صرف لیٹ جائے گے تھوڑی دیر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تھکاوٹ بھی دور فرماتے ہیں۔ تھوڑی دیر بھی بندہ ایسے ذرا لیٹ جائے اور سنت سمجھ کے لیٹیں گے تو اس میں بہت سے اجر و ثواب بھی ہے الحمدللہ۔ اور ہم نے پڑھا تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے جو 2 سنتیں ادا فرماتے تھے، پہلی رکعت میں کون سی سورت تلاوت فرمایا کرتے تھے؟ سورۃ الکافرون۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون تلاوت فرمایا کرتے ہیں، سورۃ الفاتحہ اس کے بعد سورۃ الکافرون، اور دوسری رکعت میں کون سی سورت؟ سورۃ الاخلاص۔ یہ سنت عمل ہے، فجر نماز سے پہلے پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھنا، دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھنا، بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور سورہ اخلاص کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سورہ سے قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرار دی ہے، اور بیٹھ کر تلاوت کرنے سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے جب انسان کھڑا ہو کر نماز کی حالت میں قرآن پڑھتا ہے، اس پر سب سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔